السلام علیکم عزیز طلباء، گیریزن اکیڈمی کالج سیکشن کھاریاں کینٹ سے میں ہوں اردو لیکچرر قاضی امداد اللہ۔ آج ہم نے فرسٹ ایئر کی ایک نظم پڑھنی ہے جو کہ ہے شہرآشوب۔ باقاعدہ طور پر نظم کی طرف جانے سے قبل ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ شہرآشوب اس نظم کا عنوان نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیگر نظمیں پڑھی ہیں، یہ سڑکیں، قطعات اور پرانا کوٹ وغیرہ یہ ان نظموں کے عنوان تھے، جبکہ شہرآشوب صرف اسی نظم کا عنوان نہیں ہے، بلکہ شہرآشوب باقاعدہ طور پر ایک اردو ادب میں شاعری میں استعمال ہونے والی صنف ہے، جیسا کہ غزل ہے، جیسا کہ نظم ہے۔ بالکل اسی طرح یہ شہرآشوب بھی اردو ادب کی شاعری میں استعمال ہونے والی ایک صنف ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ شہرآشوب کہا کسے جاتا ہے، تو آئیے ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ آشوب کے معنی ہیں فتنہ و فساد، بگاڑ اور پریشانی، اور شہرآشوب کے معنی ہیں کہ وہ نظم جس میں شاعر کسی شہر کی پریشانی کو بیان کرتا ہے۔ اب یہ پریشانی زمینی فساد کے بارے بھی ہو سکتی ہے اور آسمانی آفت کے بارے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ پریشانی انسان پر ظلم کرنے کے بارے بھی ہو سکتی ہے اور غربت و افلاس کے بارے بھی ہو سکتی ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں اس نظم کے خالق شاعر یعنی نذیر اکبرآبادی کی طرف۔ 1735 عیسوی میں دلی میں پیدا ہونے والے ولی محمد کچھ عرصہ کے بعد شاعری میں عوامی شاعر نذیر اکبرآبادی کے نام سے پہچانے جانے لگتے ہیں۔ نذیر اکبرآبادی نے عوامی شاعر کا خطاب کیسے حاصل کیا، آئیے اس پر بھی چند جملوں میں بات کر لیتے ہیں۔ نذیر اکبرآبادی کا ایک وصف تھا، ایک خوبی یہ تھی کہ انہوں نے تخیلات کی دنیا اور تصورات کی دنیا کا سہارا لیتے ہوئے گل و بلبل، رخسار، لب، خم زلف کی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے بات کی ہے حقیقت کی، انہوں نے بات کی ہے فطرت کی۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا من و عن اسے عوام کے سامنے پیش کر دیا۔ جیسا کہ شب برات کو انہوں نے پٹاخوں کو چلتے ہوئے دیکھا تو اسی پر نظم کہہ ڈالی، ہولی کے موقع پر انہوں نے مختلف رنگوں کے امتزاج کو دیکھا تو اسی پر نظم کہہ ڈالی۔ اسی طرح برسات میں برستے ہوئے پانی کو دیکھا تو اسی پر نظم کہہ ڈالی۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا اسے من و عن عوام کے سامنے پیش کیا اور عوام کے لیول پر آ کر بات کی، عوام کی سطح اور عوام کے درجے پر آ کر بات کی، اس لیے انہیں عوامی شاعر نذیر اکبرآبادی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں کہ یہ جو نظم ہے نذیر اکبرآبادی کی ہمارے نصاب میں شامل شہرآشوب، یہ کیسے وجود میں آئی۔ نذیر اکبرآبادی دلی میں پیدا ہوئے۔ وہاں پہ جب احمد شاہ ابدالی نے محمد شاہ رنگیلا کے دور میں حملے کیے تو یہ نذیر اکبرآبادی اپنے خاندان کے ہمراہ وہاں سے کوچ کر کے آگرہ میں آ گئے۔ اب جب یہ آگرہ میں آئے تو آگرہ میں بھی مرہٹوں نے حملہ کر دیا۔ اب مرہٹوں کے سارے حملوں کو نذیر اکبرآبادی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، گویا یہ چشم دید گواہ تھے مرہٹوں کے حملوں کے۔ پھر انہوں نے مرہٹوں کے بعد جو آگرہ کی صورتحال پیدا ہوئی، امن و امان تباہ ہو گیا، لوگ بھوکوں مرنے لگے، فاقوں سے تنگ آ گئے اور ہر طرف نفسا نفسی کا سما ہوا اور وہاں پہ بے روزگاری پھیل گئی۔ تو انہوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو انہوں نے یہ نظم تخلیق کی جسے شہرآشوب کہا جاتا ہے، اور یہ نظم آگرہ کے بارے میں ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں اس نظم کے پہلے بند کی طرف۔ یہ 7 بندوں پر مشتمل ہے اور ہر بند 5 مصروں پر مشتمل ہے۔ گویا حیت کے لحاظ سے یہ نظم مخمس ہے۔ مخمس اس نظم کو کہتے ہیں کہ جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں، عربی میں خمسہ 5 کو کہا جاتا ہے۔ اب آئیے پہلے بند کی طرف۔ اس میں نذیر اکبرآبادی نے ایک فلسفہ بیان کیا۔ نذیر اکبرآبادی کہتے ہیں کہ انسان جب بولتا ہے تو اس کے 2 مرحلے ہیں۔ دماغ انسان کی زبان کو کمانڈ دیتا ہے اور پھر زبان الفاظ کی ادائیگی کرتی ہے، لیکن نذیر اکبرآبادی کہہ رہے ہیں کہ اس قدر افراتفری اور بے روزگاری ہے، بھوک اور فاقے ہیں میرے شہر میں کہ میری دماغ نے اور میری زبان نے دونوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں کچھ سوچنا بھی چاہوں تو سوچ نہیں سکتا اور میں کچھ بولنا بھی چاہوں تو بول نہیں سکتا۔ گویا یہ اظہار کر رہے ہیں کہ میرے شہر میں اس قدر پریشانی ہے، بھوک ہے، بے روزگاری ہے، افلاس ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا، سوچنا چاہوں بھی اور بولنا چاہوں بھی تو بول نہیں سکتا۔ دوسرے بند میں یہ کہتے ہیں کہ غربت،
افلاس، مفلسی میرے گھر میں اس قدر رائج ہو گئی ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے گھر میں اور میرے شہر کے تمام لوگوں کے گھروں میں چھت نہیں ہے بلکہ چھتوں کی جگہ پہ مفلسی ہے، یعنی کہ غربت ہے۔ انہوں نے ایک تشبیہ کا استعمال کیا ہے اور یہاں پہ بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کا سہارا لیا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے شہر کے تمام لوگوں کے گھروں کی چھتوں پر مفلسی راج کر رہی ہے، غربت راج کر رہی ہے۔ پھر اسی طرح تیسرے بند میں یہ بات کرتے ہیں کہ صراف، بنیے، جوہری، سیٹھ اور ساہوکار، یعنی کہ سونا بنانے والے، آٹا بیچنے والے، جواہرات بنانے والے اور پیسوں کا کاروبار کرنے والے وہ لوگ تھے جو لوگوں کو ادھار دیا کرتے تھے، اور آج خود یہ بھوکوں مر رہے ہیں۔ چونکہ ہمارے شہر میں غربت و افلاس اس قدر آ گئی ہے، مرہٹوں کے حملہ کرنے کے بعد اس قدر مفلسی نے جنم لیا کہ ہر طرف افراتفری اور غربت کا سماں ہے۔ پھر وہ چوتھے بند میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہر شخص ادھار مانگنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے اہل و عیال کا، کنبے اور قبیلے کا پیٹ بھرنے کے لیے ادھار مانگنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ ادھار لوگ کب تک دیں؟ لوگوں کے پاس ہو تو کوئی دے، اور لوگ ہائے ہائے کرتے ہوئے اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ ادھار مانگیں۔ پھر اسی بند کے آخری مصرے میں نذیر اکبر آبادی یہ کہتے ہیں کہ خدا کسی دشمن کا کاروبار بھی بند نہ کرے، کیونکہ جب کاروبار بند ہو جاتے ہیں تو لوگ بھوکوں مرنے لگتے ہیں، فاقے آ جاتے ہیں اور لوگوں کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں جاتا جسے وہ کھا کر اپنا آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کر سکیں۔ اگلے پانچویں بند میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے فقیر ہیں یہاں پہ، جتنے بھکاری ہیں، جتنے مانگنے والے لوگ ہیں، وہ جس کے گھر بھی جا کے دستک دیتے ہیں تو انہیں یہی جواب ملتا ہے کہ پھر مانگو، پھر کبھی آنا، ابھی ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اور لوگوں کا شرم کی وجہ سے سر جھک جاتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ہم کسی غریب کی مدد کر سکیں۔ پھر آگے دیکھیے چھٹے بند میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ جتنے پیشہ ور لوگ ہیں، اب یہ پیشے خواہ چھوٹے ہیں خواہ بڑے ہیں، ادنا ہیں یا اعلیٰ ہیں، یہ پیشے کم عزت ہیں یا عزت والے نجیب ہیں، جتنے بھی پیشے ہیں ان تمام پیشہ والے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ خواہ کوئی موچی ہے جوتے گانٹھ رہا ہے، خواہ کوئی وکیل ہے یا جج ہے، خواہ کوئی مزدور ہے دیہڑی لگا رہا ہے، ریڑھی بان ہے، یا کوئی ٹیچر ہے یا پروفیسر ہے یا لیکچرر ہے، کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں۔ اس قدر آگرہ کے حالات خراب ہو چکے ہیں۔ اب اگلے بند میں آخری بند میں نذیر اکبر آبادی نے یہ دعا کی ہے اپنے رب سے کہ الہ العالمین، ہم آپ کے آگے یہ دعا کر رہے ہیں کہ آپ اس شہر پر دوبارہ اپنی رحم و کرم کی نظر فرمائیے اور لوگوں کے کاروبار کھل جائیں اور لوگ واپس اپنی معمول کی زندگی پر آ جائیں۔ اب اس نظم میں نذیر اکبر آبادی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ شہر کے تمام مناظر کو بیان کیا، خواہ کوئی چھوٹا ہے اس کے منظر کو بھی بیان کیا، اس کے حال کو بھی بیان کیا، اس پر کیا بیت رہی ہے وہ بھی بتایا، خواہ کوئی بڑا ہے، خواہ کوئی معزز ہے، خواہ کوئی عزت کے بغیر رہ رہا ہے، خواہ کوئی کمزور ہے معاشی طور پہ، خواہ کوئی امیر ہے، تمام لوگوں کے حالات کو بیان کرنے کے بعد نذیر اکبر آبادی نے شہر آشوب کی شکل میں یہ خوبصورت نظم اردو ادب کے نام کی ہے۔